رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ آج انشاءاللہ درس فقہ کے اندر قضا کرنے کا طریقہ، نمازوں کی قضا کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے، اور نماز کو وقت گزار کر پڑھنے کا عذاب کیا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ کلپ بنے اور بندہ جو سنے اسے سمجھ بھی آ جائے، تعویل میں نہیں جاؤں گا۔ پہلے آیت کریمہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ ماعون کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اس کی تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھے، ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اور بیان کردہ آیت نمبر 4 میں ویل کا تذکرہ ہے، فویل للمصلین۔ ویل صدر شریعہ بدر طریقہ فرماتے ہیں جہنم میں ایک ویل نامی وادی ہے، اتنی خوفناک ہے کہ جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کتاب الکبائر کے حوالے سے ہے، امام محمد بن احمد ذابی فرماتے ہیں کہا گیا ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور بارگاہ خدا بندی میں توبہ کر لیں تو اللہ کی رحمت سے کیا ہے پھر بخشش کی امید ہے، توبہ بھی کریں اور اپنی نمازوں کی قضا کرنا بھی شروع کر دیں۔ آئیے میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ قضا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کہ نماز قضا کیسی کی جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ رکھنی ہے جو نماز قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کی قضا میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے توبہ کرنی ہے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کے ارکان میں اکثر درس میں بیان کرتا رہتا ہوں، یا اللہ پاک مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، گڑ گڑائیں روئیں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ اس کے بعد پھر اب آپ نے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا حساب لگا کے اب قضا کرنی ہے۔ ان میں کچھ چیزوں کی چھوٹ بھی ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، رد المختار فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے قضا نمازیں چھپ کر پڑھیں، لوگوں پر یا گھر والوں بلکہ قریبی دوستوں پر بھی اس کا اظہار نہ کیجیے۔ مثلا یہ مت کہیں کہ میری آج کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، میں قضا عمری کر رہا ہوں، کہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی ہے، حرام ظنی ہے، اظہار نہ کریں، حساب لگائیں، بس پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کسی کو نہ بتائیں میں قضا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، قریبی دوستوں کو بھی نہ بتائیں، گھر والوں کو بھی نہ بتائیں۔ یہ تو طریقہ مسئلہ ہو گیا۔ اب عمر بھر کی قضا کا حساب لگانا ہے بھائی، یا تو آپ کو پتہ ہوگا میری کتنی نمازیں کتنی سال میں نے نہیں پڑھی، وہ حساب لگا لے۔ اگر نہیں پتہ تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسے اگر یہ یاد ہے کہ بھائی میں اتنے سال کی عمر میں بالغ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، بلوغت کی نشانی مجھ میں پائی گئی، اگر وہ بھی یاد نہیں، عورت کو بھی یاد نہیں تو مرد کو بھی یاد نہیں، پھر طریقہ کار شریعت نے لکھا ہے کہ مرد جو ہے 12 سال سے حساب لگایا کہ عموماً چاند کے اعتبار سے 12 اور 15 کے درمیان بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو 12 سے حساب لگائے، اور بچی 9 اور 12 کے درمیان بالغ ہوتی ہے، وہ 9 سال سے حساب لگائے۔ اب مثال کے ایک بندے کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہے، اب وہ 12 سے 20 کا حساب لگائے گا تو 8 سال بنتے ہیں، 8 سال کی نمازیں قضا کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کا طریقہ کار میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کوشش کریں سب سے پہلے آپ فجر کی نمازیں ساری قضا کر لیں، جتنی فجر کی قضا ہوئی ہیں، 200 ہیں، 400 ہیں، 500 ہیں، 1000 ہیں، جتنی ہیں پہلے وہ قضا کریں۔ اب ضروری نہیں کہ فجر کی قضا کرنے فجر کا وقت ہونا چاہیے، ظہر کے بعد بھی فجر قضا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد بھی ہو سکتی ہے، عشاء کے بعد بھی ہو سکتی ہے فجر کی قضا، عصر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا،
یہ ہے قضا پہلے فجر کی ساری کر لیں، پھر ظہر کی کریں، پھر عصر کی کریں، پھر مغرب کی کریں، پھر وطر کریں۔ 6 نمازیں آپ کی روز کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، 5 نمازیں فرض ہوگی اور 1 وطر ہوگی، ٹھیک ہے، 6 نمازیں یہ قضا کرنی ہیں۔ اب اس کا حساب لگانا بڑا آسان ہے۔ اب آپ نے حساب لگایا بھائی میں 2 سال کی قضا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کا حساب بڑے بہترین طریقے سے لگائیں گے کہ بھائی آپ کی روز کی 6 نمازیں بنتی ہیں، روز کی 6 نمازیں بنتی ہیں۔ سال میں اگر 365 دن ہیں تو 6 کو سال سے 365 سے ضرب دے دیں، وہ آپ کی 1 سال کی نمازیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اسے تقسیم کر دیں 6 پہ، جو ہی 6 پہ تقسیم کریں گے تو فجر کی آپ کے سامنے آ جائیں گی اتنی، ظہر کی اتنی، مغرب کی اتنی، عشاء کی اتنی اور وطر اتنے بن جائیں گے۔ وہ آپ کے ہر ایک کی کیلکولیشن نکل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب آپ نے جب حساب لگا لیے تو اب آپ قضا کرنا شروع کریں گے۔ جب آپ قضا کرنا شروع کریں، قضا میں کچھ شریعت نے چھوٹ دی ہے تاکہ جلد از جلد بندہ اپنی نمازیں قضا کر سکے۔ وہ چھوٹ کیا ہے کہ قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 3 وطر، یہ کل 20 رکعت بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیت اس طرح کیجئے کہ سب سے پہلے فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کی ادا کرتا ہوں۔ آپ کے مثال کو 200 فجر کی نمازیں رہتی ہیں۔ اب آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ یا اللہ جو سب سے پہلے میری فجر قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ اب وہ 2 پڑھ لی تو پھر آپ کی رہ گئی ہیں 199، ٹھیک ہے، ایک ہو گئی۔ اب 199 رہ گئی، پھر آپ فجر کی قضا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، نیت کریں گے، پھر بھی یہی نیت کریں گے جو سب سے پہلے قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کرتا ہوں، اس کو قضا کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ کی رہ گئی پیچھے 198۔ اس طرح کیلکولیشن بھی کرتے رہیں اور آپ اس نیت کے ساتھ پہلے فجر کی ساری قضا کر لیں، پھر ظہر کی کر لیں، پھر عصر کی کر لیں، پھر مغرب کی کر لیں، پھر عشاء کی کر لیں، پھر وطر کر لیں، تاکہ جلد از جلد ہماری یہ نمازیں کیا ہو جائیں؟ قضا ہو جائیں۔ اچھا، ان میں کچھ قضا کرنے میں کچھ چھوٹ ہے، آسانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں آپ نے 3 بار تسبیح نہ پڑھیں بلکہ 1 بار پڑھے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ سبحان ربی العظیم 1 بار پڑھے کافی ہے، 3 بار نہ پڑھیں۔ سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار نہ پڑھیں، 1 بار پڑھیں کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹ ہے تاکہ جلد از جلد کیا ہو جائے؟ ہماری نمازیں قضا ہو جائیں۔ اچھا، اسی طرح قضا کی ادائیگی ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح 34 فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت نہیں ملاتے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ظہر، عصر، عشاء میں تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو اب سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھیں بلکہ 3 بار آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلیں گے۔ تیسری چوتھی رکعت کیا کریں گے؟ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اب یہ شریعت اجازت دے رہی ہے، کہ میں اجازت نہیں دے رہا، شریعت اجازت دے رہی ہے، تاکہ اب فاتحہ پڑھنا سنت ہے لیکن نہیں پڑھیں گے، اب صرف 3 بار سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلیں جائیں، وقت بچے گا، اتنی مقدار میں آپ اور زیادہ کیا کر سکیں گے؟ نمازیں قضا کر سکیں گے، ٹھیک ہے، قضا کی ادائیگی کر سکیں گے۔ اچھا، اسی طرح پھر ایک اور چھوٹ دی گئی ہے کہ جب وطر آئے، وطر کی آپ قضا کر رہے ہیں، 3 رکعتوں میں آپ نے وہاں پر تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ساتھ سورت ملانی ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ لیکن تیسری اس میں کیا ہے کہ اب تیسری تخفیف یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں جب آپ وطر میں بیٹھتے ہیں یا فرض نماز میں فجر کی قضا کر رہے ہیں یا ظہر، عصر، عشاء کی کر رہے ہیں، آخری قعدے میں بیٹھتے ہیں، قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، تو قعدہ اخیرہ کے بعد صرف آپ التشہد پڑھیں، تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات، صرف تشہد پڑھیں گے، درود نہ پڑھیں، پورا درود ابراہیمی نہ پڑھیں، دعا ساتھ پوری نہ پڑھیں، صرف اتنا پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آلہ، کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ پڑھ کے آپ سلام پھیریں۔ سمجھ آ رہی ہے کتنی چھوٹ ہے؟ اس چھوٹ میں یہ ہے کہ کم سے کم جتنی آپ ایک نماز پڑھیں گے اتنی میں 2 پڑھ لیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ پھر چھوٹ کو میں ایک ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر قضا کرنے میں چھوٹ شریعت نے دی ہے کہ آپ رکوع میں 3 تسبیح کی جگہ 1 بار پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں آپ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ 1 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح آپ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے پوری فاتحہ پڑھنے کی بجائے 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، اور قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں۔ تو اس طرح جلد از جلد کیا ہوگی؟ آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر چوتھی تخفیف یہ ہے
وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ پوری دعائے قنوت نہ پڑھیں آپ، اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھے، اور اللہ اکبر کہہ کے جب آپ ہاتھ باندھیں صرف ایک بار یا 3 بار آپ نے پڑھے، دعائے قنوت پورا نہ پڑھیں، کیا پڑھیں 3 بار یا 1 بار، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، کتنی جلدی بڑھا گیا، 3 بار بھی پڑھیں تو، 1 بار پڑھیں تو بھی کافی ہے، رب اغفر لی، 3 بار پڑھیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کی نماز قضا کرنے میں وقت بھی کم لگے گا، انشاءاللہ جلد از جلد آپ کی نمازیں کیا ہو جائیں گی، قضا ہو جائیں گی۔ اچھا، اس میں کچھ باتیں اور بھی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، یہ تو مسئلہ سارا کلیئر ہو گیا، قضا کا طریقہ کار یہی تھا بس، وہ یہ ہے کہ آپ قضا کر رہے ہیں تو نوافل جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، تقریباً آپ نوافل پڑھتے ہیں، قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں، اب نوافل نہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، زور میں 2 نفل پڑھتے ہیں آپ، عصر سے پہلے 4 سنت موقعہ وہی نوافل ہیں وہ پڑھتے ہیں آپ، وہ بھی نہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، عشاء سے پہلے 4 سنت موقعہ پڑھتے ہیں آپ، وہ بھی نہ پڑھیں، زور مغرب کے بعد آپ 6 نوافل اوابین پڑھتے ہیں وہ بھی نہ پڑھیں، ان سب جگہوں پہ آپ قضا کریں۔ نوافل سے اہم کیا ہے، قضا، نوافل پڑھے نہ پڑھے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، نمازیں فرض جو رہ گئی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرسٹ آف آل آپ کیا کریں گے، اپنی نمازوں کو قضا کریں گے، یہ نوافل ویسے بھی زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک فرض نمازیں پوری نہیں ہوتی، تو کیا کرنا ہے آپ نے، نوافل کی جگہ سنت غیر موقعہ کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے قضا پڑھنی ہے، لیکن جو سنت موقعہ ہیں جس کی تقریباً میرے خیال سے 12 رکعتیں بنتی ہیں، فجر کی 2 سنتیں، زور کی 6 سنتیں بنتی ہیں، یہ سنت موقعہ ہیں، کتنی ہوگی 8، اور 2 بن گئی مغرب کی سنتیں، یہ ہوگی کتنی 10، 2 بن گئی عشاء کی سنتیں 4 فرضوں کے بعد، یہ 12 سنتیں موقعہ ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کی جگہ قضا نہیں پڑھنی، یہ پوری پوری آپ نے نماز میں ادا کرنی ہے۔ یہ نوافل جو پڑھتے ہیں ان کی جگہ آپ کیا کریں گے، قضا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد از جلد اپنی نمازوں کا حساب لگا کے قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔